अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नई दिल्ली के जारी करदा रहनुमाना खतूत की तामील में यूनिवर्सिटी की 27 जनवरी से मरहलावार कुशादगी का ऐलान किया। जिन बहबूदी तलबा वो प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी के मुताबिक पहले मरहले में तीसरे और माबाद सेमेस्टर्स के रिसर्च स्कॉलर्स को जिनका ताल्लुक स्कूल ऑफ साइंस और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से है, 27 जनवरी 2021 से यूनिवर्सिटी आने की इजाजत दी गई है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के आगाज ही से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने 2 सेमेस्टर्स के इम्तिहान भी कामयाबी के साथ ऑनलाइन मुनक्किद किए। तेलंगाना में आज 139 हॉस्पिटल्स में कोरोना टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज किया गया। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में इस प्रोग्राम का आगाज मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया। डॉक्टर्स ने सैनिटाइजेशन वर्कर्स कस्टमा को पहला टीका दिया। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के निम्स में इस प्रोग्राम का आगाज किया। तिलक नगर इलाके के UPHC में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने इस टीका प्रोग्राम का आगाज किया, जबकि बकाया अजला में वुज़रा अरकान असम्बली ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। हर मरकज में 130 अफराद को ये टीका दिया जा रहा। टीका अंदाजी के प्रोग्राम के लिए मराकज पर सीनियर डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया। टीका अंदाजी की मुहिम के पहले दिन इस्तफादा को निगरान की अक्सरियत निगहदाश्त सेहत के मराकज के स्टाफ और सैनिटेशन के शोबों पर मुश्तमिल है। निगहदाश्त सेहत के तकरीबन 4000 वर्कर्स को पहले दिन ये टीका दिया गया। కరోనా పేషెంట్లను చూడేందుకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రాకపోయింది. అసలు విషయంలో కూడా డాక్టర్స్ కానీ ANMs కానీ నర్సెస్ కానీ ఆశా వర్కర్లు కానీ రిస్క్ తీసుకొని ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేశారు. నేను అభినందిస్తున్న ఇంట్లో ఉన్న స్టాఫ్ మొత్తం కూడా. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలా మంది ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళు కూడా ఎవరు చూస్తలేదని రాసిన సంఘటన కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత డాక్టర్స్ రిస్క్ తీసుకున్నారు, స్టాఫ్ నర్స్ తీసుకున్నారు, అందరికి వచ్చినాయి. ఎండిలో ఉన్న డాక్టర్స్ అందరికి స్టాఫ్ అందరికి కూడా కరోనా వచ్చింది. అంటే ప్రాణాలకు తెగించి ఆ రోజు కరోనా వస్తే చనిపోతారనేది ప్రచారం అయినా కూడా రిస్క్ తీసుకొని పనిచేశారు. చనిపోయిన వాళ్ళని తీసుకుపోమని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పినా తీసుకోకపోతే మా కార్పొరేషన్ ఇక్కడ మేయర్ గారు కమిషనర్ గారు బాగా రిస్క్ తీసుకొని వాళ్ళకు దాన సంస్కృతిలో చేసిన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. నేను ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారిని, కమిషనర్ను, మేయర్ను, మరి డాక్టర్స్ ను, స్టాఫ్ ను, మరి అదే తిరిగా సఫాయి కార్మికులను కూడా। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के आजाद स्टूडेंट लीग के कन्वेनर अयूब खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया और फार्मर्स के इश्यू पर भी तबादला ख्याल किया और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने अवाम से गुजारिश की कि वो किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करते हुए उनका साथ दे। हुकूमत मजबूर है, यही चीज है जो आप लोग यहाँ पे समझना चाहिए और आगे बढ़कर किसानों की हक के लिए एकजुट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन ये हमारे आने वाले नस्लों के लिए बेहतर होगा कि हम जो है किसानों का सपोर्ट करें, अपने अपने इलाकों में सपोर्ट करें। ये मेरी आप सबसे अपील है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हलके में मौजूद एरिया हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजामात का भी जायजा लिया। इसके अलावा उनके हमरा मुकामी कारकुन व सुदूर भी मौजूद थे। चला वैक्सीनेशन के ताल्लुक से और आज यहाँ पर वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में आज हेल्थ वर्कर्स के अंदर 30 बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई
मालूम करती जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन लेने वाले इस मसले के हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारगर होगा और इसके रिजल्ट्स भी हम जो तवक्को कर रहे हैं उससे बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आए और हमारे आवाम को इसका सही फ़ायदा हो। सबसे पहले इसके अंदर हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है, फिर 18, 19, 20 उसके बाद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तेलंगाना के 33 अजला के 139 मराकज पर हफ्ते के रोज टीका अंदाजी का आगाज हुआ। रियासत के 99 सरकारी और 40 निजी मराकज पर कोरोना वैक्सीन का इंतजाम रहा। चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए टीका अंदाजी के इंतजाम का जायजा लिया। पहले मरहले में टीका अंदाजी के लिए जिन अफराद की निशानदेही की गई थी उन्हें मराकज पर पहुंचने की इतला कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का वर्चुअली आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी अस्पताल सिकंदराबाद और प्राइमरी हेल्थ सेंटर नारसिंगी से ऑनलाइन राब्ता कायम करते हुए टीका अंदाजी का जायजा लिया। उन्होंने हेल्थ वर्कर से बातचीत भी की। श्रीनिवास राव ने बताया कि हर मरकज पर टीका अंदाजी के माहिर के अलावा सीनियर डॉक्टर्स को मुतयन किया गया ताकि वैक्सीन से रिएक्शन की सूरत में फौरी इलाज किया जा सके। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने ओहदेदारों के साथ टीका अंदाजी के इंतजामात का जायजा लिया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने ऐलान किया था कि वो पहला टीका खुद लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई वर्कर को पहला टीका देने की बात कही। टीआरएस पार्टी मलकपीट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बेघर व मुस्तहक अफराद जो सड़कों पर जिंदगी बसर करते हैं उनमें और मुकामी मैटरनिटी अस्पताल में रहने वाले अफराद व वर्कर्स में खिदमत खल्क के तहत ब्लैंकेट तकसीम किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई थी। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के कारवान की गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा एरिया सुप्रिटेंडेंट गोपाल, डॉक्टर अनुराधा और दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा, मोहम्मद फरीद, एक्स कॉरपोरेटर अजीज खान पठान के अलावा मुकामी कारकुन व सुदूर भी मौजूद थे। तेलंगाना के सिकंदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में जेवरात की एक दुकान में चोरी की वारदात का मामला पुलिस ने अंदरून 24 घंटे हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चंदू जैन ज्वेलरी दुकान में वेंटिलेटर के जरिए दाखिल होकर 1219 ग्राम सोना, 302 ग्राम चांदी की चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी। इस बात की इत्तला दुकान मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने चोरी के मुकाम का तफसीली मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश की। फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से रिलीफ मटेरियल जो गुज़िश्ता दिनों हुए बारिशों के सबब परेशान हो गए थे, उन मुस्तकीन अफराद में VIPs इंटरनेशनल स्कूल शाहीनगर ब्रांच में जरूरी अशिया तकसीम किए गए। इस मौके पर कुल 200 अफराद में ये अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर फैज़ आम ट्रस्ट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे।
تلنگانہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 1 جنوری 2021 تک ریاست میں 3,61,65,669 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں خواتین ووٹرز کی تعداد 1,51,61,714 ہے، جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد 1,50,02,227 ہے۔ ان میں سے 1,628 تیسرے صنف کے ووٹرز شامل ہیں۔ 2,82,492 ووٹرز نئے شامل ہوئے ہیں۔ ایبٹسڈور پولیس اسٹیشن حدود سینٹرل زون حیدرآباد سٹی نے کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون پولیس کے ہمراہ انٹرسٹیٹ ہاؤس برگلر اور آٹو موبائل تھیفٹ آفینڈرز گینگ کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 6 گرام گولڈ آرنامنٹس، 1 کلو چاندی، CCTV DVR اور 3 سیل فونز کے علاوہ 23 بائکس کو ضبط کر لیا، جس کی کل مالیت 35 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت واجد ولد محبوب، شیخ سونو، عبدالسمیر، بابو راؤ اور محمد سمیر کے علاوہ اسماعیل کے طور پر کی گئی ہے۔ بعد ازاں پولیس نے اس ضمن میں ایک پریس میٹ منعقد کرتے ہوئے تفصیلات بتائی۔ واجد سن آف محبوب یہ اوریجنلی بیدر ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہے، اور اس کے دوسرے جو گینگ ممبر ہیں شیخ سونو، وہ بھی بیدر کا رہنے والا ہے۔ ایک عبدالسمیر ایلیس شعیب، یہ واٹے پلی حیدرآباد کا رہنے والا ہے، اور اس کے اوپر ایک پہلے مرڈر کیس بھی تھا، ایک رابری کیس بھی تھا، اور 2 آٹو موبائل تھیفٹ میں بھی یہ پہلے انوالو تھا۔ اس کے علاوہ بابو راؤ ایلیس راجو، یہ بیدر کا رہنے والا ہے، جو کہ ایک طوفان ڈرائیور کا کے روپ میں کام کرتا ہے۔ محمد سمیر۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی 249 مثبت کیسز درج ہوئے اور 1 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,91,367 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,575 ہو گئی۔ GHMC کے حدود میں 54 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد میں 7، کوتہ گوڑم میں 9، جگتیال میں 5، جنگاؤں میں 5، بھوپال پلی میں 3، گدوال میں 4، کاماریڈی میں 3، کریم نگر میں 10، کھمم میں 8، آصف آباد میں 1، محبوب نگر میں 8، محبوب آباد میں 3، منچریال میں 11، میدک میں 0، ملکاج گری میں 17، ملگو میں 2، ناگر کرنول میں 1، نلگنڈا میں 8، نارائن پیٹ میں 1، نرمل میں 6، نظام آباد میں 7، پیدا پلی میں 9، سرسلہ میں 8، رنگا ریڈی میں 10، سنگا ریڈی میں 9، سدھی پیٹ میں 8، سوریا پیٹ میں 5، وقار آباد میں 2، ونپرتھی میں 0، ورنگل رورل میں 4، ورنگل اربن میں 18 اور بھونگیر میں 3 کیسز درج ہوئے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں جیتنے والے 150 افراد کے ناموں کے ساتھ گزٹ جاری کیا۔ گزٹ 16 جنوری کو جاری ہوا۔ نئی گورننگ باڈی گزٹ کی اجرائی کے 1 مہینے کے اندر تشکیل دینی ہوتی ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب فاتح امیدواروں کی حلف برداری کے بعد ہوگا۔ GHMC میں TRS کے 58، BJP کے 48، مجلس کے 44 اور کانگریس پارٹی نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ محمد فیروز الدین پریس سیکرٹری کی اطلاع کے مطابق کاماریڈی ضلع کے موضع راجم پیٹ دواخانے کے قریب غریب خاندان گھر سے محروم 13 جنوری 2021 شب تیر گئے محمود ٹائر پنکچر متوطن راجم پیٹ دواخانے کا مکان شارٹ سرکٹ سے جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی جمعیت العلماء کاماریڈی کا وفد حافظ محمد فہیم الدین منیری کی قیادت میں مقام پر پہنچ کر مکمل حالات کا جائزہ لیا۔ اس موقع سے الحاج سید عظمت علی جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء نے اہل خیر حضرات سے متاثرہ خاندان کے تعاون کرنے کی پرخلوص گزارش کی۔ میر فاروق علی خازن جمعیت العلماء نے متعلقہ عہدیداروں سے بات کی، حکومتی سطح پر ہر ممکن تعاون کا مطالبہ کیا۔
مقامی سرپنچ ناگا راج و وارڈ ممبر عمران نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ انجن کو طلب کیا، آگ بجھانے میں معاونت کی۔ اس سلسلے میں حافظ محمد یوسف انور حلیمی، نائب صدر جمعیت العلماء محمد اسماعیل کی قیادت میں میر فاروق علی، قاضن محمد حمزہ، میر وجاہت علی، میر مبشر علی عامر، مولانا منصور عالم مظاہری، مولانا نذر الحق قاسمی، نگران مجلس تحفظ ختم نبوت کامار ریڈی نے مخیر احباب کے تعاون سے اشیاء خود و نوش و ضروریات زندگی کا مختصر سامان، بستر کے علاوہ 12,000 روپے نقد رقم متاثرین کے گھر پہنچ کر حوالے کیا اور انشاءاللہ بہت جلد ٹین شیڈ کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ متاثرین کی زندگی بھر کی پونجی جل کر خاکستر ہو گئی، لہٰذا اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ وزیر اعلیٰ حکومت تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ ہے کہ متاثرہ خاندان کو حکومت کی جانب سے فوری امداد فراہم کیا جائے، اس کے علاوہ ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کیا جائے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ و محکمہ برقی کا ابھی تک کسی قسم کا مالی تعاون نہیں ہوا ہے، تعاون کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ نظام آباد کی سداشیو نگر سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ فوجی ڈیگو موتی لال کی علاج کے دوران موت ہو گئی، جو 28 دسمبر کو اپنے آبائی مقام پر ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جن کو باغرض علاج حیدرآباد کے آرمی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ زیر علاج تھے۔ صبح وہ زخموں سے جان بر نہ ہو سکے۔ اسی دوران رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے سڑک حادثے میں فوت نظام آباد کے فوجی جوان کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ کویتا نے اپنے تعزیتی پیام میں کہا ہے کہ جوان موتی لال کی موت پر مجھے گہرا صدمہ پہنچا ہے، میری ہمدردیاں شہید جوان کے افراد خاندان کے ساتھ ہے۔ کویتا نے موتی لال کے افراد خاندان کی ہر طرح سے مدد کی یقین دہانی کرائی۔ تلنگانہ میں ایک خاتون سرکاری عہدیدار نے دوسرے منڈل میں ڈپٹیشن پر تبادلہ کرنے سے مایوس ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ نظام آباد ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق جکران پلی منڈل کے MPDO بھارتی کو ضلع انتظامیہ نے ڈپٹیشن پر سریکونڈا منڈل بھیج دیا۔ گھریلو مسائل کی وجہ سے بھارتی فوری طور پر ڈپٹیشن پر جانے تیار نہیں تھی۔ اس بات کو لے کر اس نے عہدیداروں سے بھی نمائندگی کی، تاہم اس کی کسی نے مدد نہیں کی۔ بتایا جاتا ہے کہ MPD اور بھارتی نے رکن اسمبلی باجی ریڈی گووردھن سے بھی ملاقات کی اور کچھ دن کے لیے ڈپٹیشن کو روکنے کی درخواست کی، لیکن رکن اسمبلی نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی، جس سے مایوس ہو کر بھارتی نے زہریلی دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ اسے علاج کے لیے مقامی اسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بھارتی کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث حیدرآباد منتقل کر دیا۔ انڈکشن ٹریننگ کے بعد مرکزی حکومت کے پرسنل اینڈ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ نے 25 ریاستوں کو الاٹ کیے گئے 179 IAS افسران میں سے 9 تلنگانہ کے لیے مختص کیے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے لیے نامزد افسران کے نام: منڈا مکراندو 110 رینک اور بی راہل 272 رینک تلنگانہ سے ہیں، جبکہ مینک متل 29 رینک، اتر پردیش سے اپوروا چوہان، جموں کشمیر سے ابھیشیک اگستیا 38 رینک، مہاراشٹر سے اشونی تاناجی وانکھڑے 200 رینک، پرتیبھا سنگھ 386 رینک، راجستھان پرفل دیسائی 532 رینک، کرناٹک کدیرون 816 رینک تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں۔
تلنگانہ میں کلیدی IAS افسران کی کمی ہے. ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں بڑی تعداد میں الاٹمنٹ کے لیے درخواست کی تھی مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا. 2019 بیچ کے تحت صرف 9 IAS افسر تلنگانہ کے لیے مختص ہوئے. آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے لیے 208 کیڈر مختص کیے تھے جس میں فی الحال صرف 155 ہیں. ان میں سے 7 2021 میں ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد خالی پوسٹ کی تعداد 148 ہو جائے گی. واٹس ایپ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی رازداری کی نئی پالیسی ملتوی کر رہا. پرائیویسی پالیسی سے متعلق واٹس ایپ نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے اور کہا کہ 8 فروری تک کمپنی کی شرائط پر رضامندی ظاہر نہ کرنے پر بھی صارفین کے اکاؤنٹ حذف نہیں کیے جائیں گے. واٹس ایپ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ وہ اپنی پالیسی کو مئی تک ملتوی کر رہا. 5 جنوری کو واٹس ایپ نے صارفین کو خبردار کیا تھا کہ اگر 8 فروری تک نئی پالیسی قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ حذف کر دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی واٹس ایپ پر صارفین کی جانب سے سخت مخالفت کی جا رہی. صارفین کو خدشہ ہے کہ ان کا ذاتی ڈیٹا لیک ہو جائے گا. آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے. یہ حادثہ ضلع کے پی گناورم منڈل کے پیداکنڈلا پالیم علاقے میں اس وقت پیش آیا جب کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار درخت سے ٹکرا گئی. اس حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر 4 زخمی ہو گئے. ملک بھر میں 31 جنوری سے نومولود بچوں سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو خوراک دی جائے گی. قبل ازیں 17 جنوری سے پولیو خوراک دی جانے والی تھی لیکن 16 تاریخ سے کورونا ویکسینیشن کی وجہ سے تاریخ میں تبدیلی کی گئی. صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند 30 جنوری کی صبح 11:45 پر راشٹرپتی بھون میں پولیو خوراک دینے کے عمل کا آغاز کریں گے. 5 سال سے کم عمر بچوں کے ماں باپ سے خواہش کی کہ وہ اپنے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خوراک ضرور پلائیں. صدر رام ناتھ کووند نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے 5,01,000 روپے کا عطیہ دیا. VHP کے بین الاقوامی ورکنگ صدر آلوک کمار رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کے خازن، مندر کی تعمیراتی کمیٹی کے سربراہ گووند دیو گری اور سابقہ بیوروکریٹ نرپیندر مشرا پر مشتمل وفد نے صدر رام ناتھ کووند سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کی اور مندر کی تعمیر کے لیے عطیہ وصول کیا. واضح ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے لیے ملک بھر میں عطیات وصول کیے جا رہے. اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.